مسئلوں پر جو ہے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب ہیں، جیسے حضرت بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں ایک بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی اہل سنت کے جو سورسز ہیں یا جو ان تک خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق وہ ان کو ایک مومن تصور کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات کے پاس جو سورسز آئے ہیں، تاریخی شواہد یا کچھ معاملات یا واقعات، ان حوالے سے ان کو وہ جو ہے وہ سچا مومن تصور نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سچائی کے ساتھ امت کے سامنے رکھ دیں یا حق بیانی کر دیں تو آدھے سے زیادہ جو ہے وہ انتشار اور یہ جو اختلاف یا نفرت کی فضا ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو جسٹ اس نظریے کو لے کر میں آپ سے چند چیزیں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا، اجازت ہے؟ بالکل بالکل جی سر، پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو یہ 3 اصحاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے یا نہیں؟ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ 3 اصحاب نے ہجرت یعنی مہاجرین میں وہ شامل ہوئے تھے یا نہیں؟ اور تیسرا یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات لڑے گئے ہیں ان میں ان 3 اصحاب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے مطلب کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری جو اہل سنت کی ہے یا اہل تشیع کی ہے یا ایون جو غیر مسلموں نے ہسٹری ہم تک پہنچائی ہے اس حوالے سے کیا آیا ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھے سوال کیے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ شروع میں کم، بعد میں زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جو 3 خلفاء کا 3 صحابہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کی تھی، لیکن بہرحال ان کے اس زمانے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے ان کی نہایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کمزوری کی حالت میں تھے، یعنی مسلمین سب کمزور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک کفار کے محاصرے میں شیب ابی طالب میں رہے تھے۔ وہ ان کفار نے آپس میں ایک معاہدہ طے کیا تھا کہ بنی ہاشم کو، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے بنی ہاشم سے، ان کا خون ہو جاتا تھا تو پھر لڑائی ہو جاتی تھی، وہ ڈرتے بھی تھے حضرت ابو طالب سے، کیونکہ حضرت ابو طالب سردار تھے مکے کے علیہ السلام، مکے کے قریش کے سردار تھے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ان کو اس طرح سے مجبور کریں گے، بائیکاٹ کریں گے ان کا، کہ نہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا خرید و فروخت ہوگا اور نہ ان کے لین دین ہوگا اور نہ ان کے ساتھ کوئی شادی وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی سلسلہ ختم کر دیں گے، اور یہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، بھوک کے ہمارے یہ ہمارے رسول کو ہمارے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا ابو طالب علیہ السلام سے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، کہ ہم کیونکہ انہوں نے بدتمیزی کیا ہمارے خداؤں کو، ہمارے دین کو انہوں نے برا بلا کہا ہے، ہمارے خداؤں کو انہوں نے باطل قرار دیا ہے، تو ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیتے ہیں آپ کو، اور جو بھی ہمارا نوجوان ہے اس کو اپنا بیٹا بنائیں آپ۔ تو بہرحال انہوں نے بائیکاٹ کیا اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم جو تھے وہ ایک پہاڑی میں، مکے شہر سے باہر ایک پہاڑی میں پناہ لی، کیونکہ شہر کے اندر ان کو امان کا احساس نہیں تھا، اگر رہتے تو کسی وقت قتل ہونے کا امکان تھا، تو وہ لوگ چلے گئے وہاں پر کہ حداقل یہ جو ہے آبادی میں نہ ہوں، کفار کے بالکل درمیان نہ ہوں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ بہت سخت زمانہ تھا، کئی سال تھے، اور وہاں پہ کھانے کی چیزیں بہت کم، کیونکہ جب پورا شہر ان کا معاہدہ ہے کہ ان کو کھانے کو نہیں بھیجنا، فروخت نہیں کرنا، تو پھر قحطی آ جاتی ہے، تو وہاں پہ بہت سختی کا عالم تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، امیر المومنین علیہ السلام تھے، حضرت جعفر طیار تھے، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے سلام من اللہ علیہم، لیکن ہم وہاں پہ نہیں دیکھتے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں اہل اسلام جو کہتے ہیں کہ یہ 3 حضرات انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، تو ہمیں دکھائیں کہ وہ زمانہ جو بہت شدید ترین سختی کا زمانہ تھا
انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ لوگ تو شیب ابی طالب میں نہیں تھے، یہ لوگ بنی ہاشم میں سے بھی نہیں تھے، ان کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ خرید سکتے تھے بازار سے سامان خرید کے لا کے دیں. انہوں نے یہ ایک مثال ہمیں دکھائیں، یہ لوگ کہ اتنے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تھے، ان لوگوں نے کیا خدمت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا، ایک مثال ہمیں دکھائیں. تو ٹھیک ہے یہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جی جناب. سر میرا کوشچن پلیز آپ تھوڑا کوشش کریں، جو کوشچن ہے نا جو 3 سوالات ہیں میں نے ابھی صرف جی میں تین لفظوں میں بتا دیں، جسٹ یس اور نو. اوکے. جب ہجرت کی بات کیا، ان لوگوں نے مکے چھوڑ کے ہجرت کیا، ٹھیک ہو گیا بالکل، اور جیسے دوسرے لوگوں نے ہجرت کیا. تیسری بات جو ہے، کیا ان لوگوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا جنگوں میں شریک ہونا، حضور یہ تو بعض جنگوں میں ہے تقریباً، بالخصوص ابو بکر عمر کا، عثمان بعض جنگوں میں نہیں آتے تھے لیکن یہ تھے. لیکن ان کا کوئی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتا کہ انہوں نے جنگوں میں واقعاً شرکت کی ہو، یعنی کفار سے لڑے ہوں. آپ یعنی جنگی جو واقعات ہیں وہ کافی تفصیل کے ساتھ روایت ہیں کہ کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو وار کیا، زخمی پہ کیا، کس نے کس کو قیدی بنایا. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، دوسرے غزوہ خندق ہیں، اس میں موجود ہیں یہ تفصیلات. لیکن اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ ایک بھی ابو بکر کی مثال ہو کہ کبھی اس نے تیر مارا ہو، تلوار وار کیا ہو کسی کافر پر. اب قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی جنگ میں اس نے وہ ادھر آتے تھے مثلا کھانا کھانے کے لیے، وہ بھائی جو بھی تھا حضور حاضر ہوتے تھے، لیکن جنگ میں شرکت صرف آنے کی بات نہیں ہے، پر لڑنے کی بھی بات ہے. یا جو دوسرے خلیفے ہیں، تیسرے خلیفے ہیں، اس طرح ان کے مثال نہیں ملتے. اس کے برعکس جنگوں سے فرار صحیح احادیث سے آپ کے کتب میں شامل ہے. حالانکہ قرآن کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اللہ کا فرمان ہے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، بیعت بھی کی تھی کہ ہم جنگ میں کبھی نہیں بھاگیں گے، اس کے باوجود یہ بھاگے تھے. قرآن کا بھی فرمان ہے کہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، فرار کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا. لیکن اس کے باوجود ان کی فرار تاریخ میں ثابت ہے. اور جناب حضرت یعنی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان یعنی اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت بھی کی تھی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنگوں میں یہ شریک رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو. تو وہ جنگ میں جو شرکت بندہ کا، ایسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی، اور کئی جیسے جنگ بدر کے 313 صحابہ ہیں یا جنگ احد کے 700 صحابہ ہیں، ان کے نام بھی نہیں میں ملتے کہ کون کون سے. ہمارے پاس تو وہ ہسٹری موجود ہی نہیں ہے نا. تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاد کے حوالے سے جو اعتراض آپ نے کیا ہے کہ وہ جنگوں میں آئے ضرور ہیں مگر انہوں نے جہاد نہیں کیا، مطلب لڑائی نہیں کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بیسیکلی میرا کوشچن تھا کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں یعنی جنگوں میں شرکت کی ہے. اب جنگوں میں جب ایک بندہ جاتا ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کھانا پینا، جنگوں میں کھانے پینے کے لیے تھوڑا جایا جاتا ہے، جنگوں میں تو لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ اوتھینٹک سورسز کیا ویسے بھی اصحاب کے نام اور ان کی ڈیٹیلز تاریخ میں نہ سنی کے پاس ہے نہ شیعہ کے پاس ہے. تو اس حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 آپ کھولیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جہاد کرنے کی بات جو ہے وہ واضح کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی مالوں کے ساتھ، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیے ہیں. وہ ذرا آیت آپ کھولیں، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سنا دیں. جی یہ بات یہی ہے، دیکھیں کہ ہم نے عرض کیا کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. سر میں یہ عرض نہیں کر رہا، میرا مقصد بحث سیدھی سی بات ہے. یا آپ کہیں کہ انہوں نے جہاد نہیں کیے تھے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کیا. سورہ توبہ آیت 88، اس کے علاوہ 59 نمبر آیت، سورہ توبہ آیت 88 کھولیں. یہ آیت میں کھولتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، اجازت دیں. جی بسم اللہ. اردو کے ساتھ اردو ترجمہ کر دیجئے گا مہربانی فرما کر. کر دیں گے کوئی بات نہیں. یہ آیت نمبر 88 جو ہے آتے ہیں، یہ 88 یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم. وہ لوگ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، انہوں نے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَیرَاتُ. نہیں اجازت دیں بابو، ان کے لیے خیرات ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اہل فلاح ہیں. یہی بات ہمارا یہی ہے نا بھائی صاحب، بات یہی ہے
کہ جنگ میں آنا، جنگ دیکھیں اجازت دیں، جنگ میں بہت سارے لوگ آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ غنائم ملتے تھے، غنائم تقسیم ہوتے تھے، وہاں پہ جو لوگ حاضر تھے غنائم ان کو ملتے تھے. ہماری بات یہی ہے کہ اگر واقعاً آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کا اپلیکیشن ہوتا ہے، اس آیت کا مصداق ہے ایک، یہ خلفاء ہیں، 3 خلفاء ہیں، یہ ایمان بھی لائے ہیں اور انہوں نے جہاد بھی کیا ہے نا، تو ہم یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اتنے جنگوں میں یہ آیت ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا ایک مثال کہ انہوں نے تلوار ماری ہو، انہوں نے تیر ماری ہو، حالان کہ یہ نقل ہے مثلا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے، کس نے تلوار اٹھایا، مثلا ابو دجانہ ہے، ابو درداء ہیں، طلحہ ہیں، یہ لوگ بہت ہیرو تھے، یہ لوگ بہت شجاع لوگ تھے، یہ ان کے تلوار سے یہ لوگ دفاع کرتے تھے. تو جن شخصیات کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں ان کی اہمیت تو ان سے بہت زیادہ ہے. تو اگر احادیث ہوتی واقعا ان کی بہادریوں کی مثال ہوتی، کیوں تاریخ میں یہ ضبط نہیں ہے؟ بے اس کے برعکس خیبر میں یہ یہود سے بھاگ گئے تھے، ابو بکر اور عمر دونوں بھاگ گئے تھے، یہ اس تاریخ، اور صحابہ نے ان کی شہادت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ بھاگ گئے اور شکایت بھی کی تھی، تو مسلمان ڈیمورلائز بھی ہو گئے تھے. تو یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے اپنے جانوں مالوں سے جہاد کیا. جہاد کی آپ ثابت کر دیں، ہم مانیں گے کہ یہ اس آیت کے مصداق ہیں، آیت ان پہ ہوتی ہے. محترم جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیے جانوں اور مالوں کے ساتھ، میں اگلی بات کروں، آپ جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں نا مجھ سے، وہ ہسٹری میں بہت کم آئی ہے، وہ 1% بھی نہیں ہے. آپ میں نے آپ سے عرض کی 313 آپ صحابہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے، 700 جنگ احد کے صحابہ کے نام نہیں ملیں گے، کسی کے کارنامے نہیں ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کافروں کو مارا تھا یہ نہیں ملے گا، بہت ساروں کو نہیں ملے گا، وہ تو ہمیں 1% بھی نہیں ملا، وہ تو ہسٹری ہمارے پاس موجود نہیں. آپ کے پاس اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، اپنی جانوں سے کیا ہے، اپنے مال سے کیا ہے. تو ہم اللہ کی بات کو مانیں یا ہم ایک بلائنڈ ہسٹری جو ہمارے پاس ہے بھی نہیں وہاں پہ اندازے لگا لیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیے تھے؟ جی جناب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کا ادعا ہے کہ کسی کا نہیں معلوم کہ کس نے جہاد کیا ہے، یہ بات آپ نہیں مانتے، ہم آپ کی نہیں مانتے کہ معلوم ہی نہیں کہ کس نے کس کو، کہ جنگوں میں کس نے کس کو قتل کیا. سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت، میں بول رہا ہوں کہ بہت کم آیا ہے، 1% 2% آپ کو ملے گا کہ جنگوں میں کس نے کتنے مارے ہیں، کیا 1-2%، نوٹ 98% آپ کے پاس گمنام ہسٹری ہے جنگوں کی، جسٹ انفارمیشن ہے کہ یہ لوگ جنگ میں گئے تھے. اور آج کل بھی اگر آپ جنگ بدر میں اکثر کا لکھا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا. جنگ بدر میں سر وہ چند ہیں، وہ شروع میں جو مووی بھی اگر آپ دیکھیں گے نا جو اس پر بنی ہے وہ چند لوگ ہیں. پر مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کیے، قرآن آپ کو بتاتا ہے، اسلام قبول کیا یہ آپ کو قرآن بتاتا ہے، ہجرت کی یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے. اب ایک آیت آپ ان کے بارے میں ذرا عوام کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 74 میں ان 3 کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا، وہ ذرا سنا دیں. اچھی بات، وہ بھی سناتے ہیں آپ کو. آئے سورہ انفال 74 آیت نمبر 74. اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت 74 کے جائیں، اس آیت کے متعلق میں ایک جملہ عرض کروں. میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان تینوں نے جہاد کیا. آیت یہ ہے، تینوں نے نہیں سر، میں کیٹیگریز کی بات کروں کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، بے شک یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اس میں بھی اللہ نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے. یہ 8 ہجری کی بات ہے سورہ حشر میں کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اپنی جانوں کے ساتھ. یہ مخلص لوگ تھے. اب اس کو بھی بے شک جن کو گھروں سے نکالا گیا مہاجرین. آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ اس میں یہ 3 آدمی شامل ہیں بھائی، یہ 3 فرد اس میں؟ سر آپ نے خود ہی تو شامل کیا ہے کہ نبی پاک سے ان کے ساتھ ایمان لے کے آنے والوں میں یہ شامل ہیں، ہجرت کرنے والوں میں یہ شامل ہیں، جہاد کرنے والوں میں یہ آئے ہیں. آگے اللہ نے بتا دیا کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے اپنی جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کیا ہے. That's it. جی آپ 74 نمبر آیت پڑھیں، ایک دفعہ 74 نمبر آیت پڑھ دیں، اردو ترجمہ کر دیں اس کا. دیکھیں، ہم نے کہا انہوں نے اسلام لائے ہیں، اسلام لائے، جی ٹھیک ہے، یہ ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کی یہ خصلت ہے، جی. ان کی یہ صفت جی. ہے کہ انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا. ٹھیک ہے نا؟ بات کلیئر ہے نا؟ بات کلیئر ہے، بشرط کہ آپ سمجھیں
کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا. تو جن لوگوں کے متعلق یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا. سر یہ ثابت ہو گیا ہے نا. کیسے ثابت ہو گیا؟ سر یہ ثابت ہو گیا. اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ، ایک منٹ سر میری سن لیں، اللہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں جن میں یہ 3 بھی شامل ہیں، اللہ فرما رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اور کیسے ثابت اللہ کرے؟ اب جو تاریخ میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. 98% گمنام ہے سر. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ابھی نام پوچھے نا کہ 700 صحابہ کے آپ ڈیٹیل بتائیں کس کو کس نے مارا، کسی ہسٹری میں نہیں ملے گا. اگر گمنام صحابہ جو کم غیر مشہور صحابہ، غیر معروف صحابہ، نہیں واقعات غیر مشہور نہیں ہیں، اجازت دیں، جو غیر مشہور صحابہ ہیں، غیر معروف صحابہ ہیں، یا کم اہمیت کے صحابہ ہیں جن کا تاریخ میں اتنا رول نہیں ہے، ان کے واقعات ہمیں نہ ملے، کوئی نقل نہ کرے، تو ہم یہ ایک طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے کہ یہ ان کے متعلق احوال ان کے کم ملتے ہیں نا. لیکن جن لوگوں کا ان کی خلافت آپ لوگوں کے ہاں آپ کے مذہب کا اساس ہے، یعنی اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے، خلافت میرا موضوع نہیں ہے سر ابھی فی الحال. اب اجازت ہے بات کرنے کی. تو جن کے جو مشہور لوگ ہیں اور جن کے آپ کے پاس موٹیویشن بہت ہے کہ ان کے فضائل نقل کیے جائیں شیعوں کے خلاف، کیونکہ شیعوں کے فضائل کے منکر ہیں، آپ لوگ ان کے فضائل پہ ایمان رکھتے ہیں، اور محدثین بھی سب آپ کے، مؤرخین بھی سب آپ کے، تو حکومتیں بھی سب آپ کی، ٹھیک ہے نا. شیعوں کے پاس حکومت نہیں رہی ہے، شیعہ کے پاس ان کے اکثر شہروں میں جو تھے قاضی، امام جمعہ، خطیب، مسجد، مدارس سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اگر واقعاً دیکھیں، ہم گمنام صحابہ کی بات نہیں کر رہے کہ گمنام صحابہ یا غیر معروف غیر مشہور صحابہ، مثلا فلانی صحابہ کسی نے اس کا نام بھی نہیں کم ہی سنا ہوگا، اس نے غزوہ بدر میں کیا کیا کام کیا اس کے متعلق. لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، اگر ان لوگوں کے، میں نے عرض کیا ان لوگوں کا فرار ثابت ہے، صحابہ نے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، آپ کے کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے فرار ثابت ہے. میں ابھی میں اس کی طرف آیا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، نہیں آ رہا ابھی. اب میں عرض کر رہا ہوں، اگر ان کے کارنامے ہوتے، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کارنامے نہیں ہیں، کارنامے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کے کارنامے تھے، لوگوں نے نقل نہیں کیا. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے ریزنز بہت ہیں کہ اگر ان کے کارنامے ہوتے، بہادری کے، شجاعت کے، آپ نقل کرتے. جیسے کہ مثلا ان کے جو فرار کے کارنامے ہیں وہ آپ کے پاس اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ اس کے مذہب سے، آپ کے مذہب سے ٹکراتا ہے. وہ تو نقل ہو گیا تاریخ میں، چھپے چھپے ادھر ادھر صحیح اسانید کے ساتھ بھی نقل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کارنامے نقل نہیں ہوئے. اگر یہ نقل نہیں ہوئے ہیں ان کے کوئی کارنامے، جنگوں میں ان کا فرار ثابت ہے، جنگوں میں ان کی بہادری ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو ضرور نقل ہوتا میرے بھائی. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کے نہیں معلوم، یہ تو مشہور معروف ہیں. پہلے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے جنگ میں جہاد کیا. آیت قرآن جو ہے نا، آیت قرآن یہ نہیں کہہ رہا جو آپ کا ادعا ہے. قرآن کی جو آیت ہے وہ اگر آپ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہوئے ان سب نے اپنے جانوں مالوں سے جہاد کیا، سب مسلمانوں کے جہاد ثابت ہوگا کہ جتنے مسلمان تھے سب مجاہد تھے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نا. آیت یہ نہیں کہہ رہا. آیت کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں بھائی. آپ کچھ بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. ترجمہ وہ کریں جو ترجمہ کیا سر، میں نے تو نہیں کیا. میں نے ترجمہ، میری دوبارہ پھر سن لیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی خصلت یہ ہے، کہ انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا. جی بس جن لوگوں کی بات کلیئر ہے نا سر؟ نہیں کلیئر نہیں، آپ بات پوری طرح سے، جن لوگوں کی ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے، جن کی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، تو پھر ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا اور ان کا ایمان لانا بھی مشکوک ہے. جو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جہاد کیا، تو پر کیسے ادعا کر سکتے ہیں کہ ایمان مومن بھی تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی بھی تھے؟ سر اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں جان و مال کے ساتھ، جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے. کتنی کلیئر بات ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں، جو آپ بہادری کی باتیں کر رہے ہیں نا، جنگ بدر میں مسلمان کمزور تھے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے 5000 یا 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی ہے. وہ ادھر جو دوسرے لڑنے والے آ رہے تھے نا، کہ وہ اتنے کمزور نہیں تھے، یہ انہی کے قبیلوں کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. وہ انہی کے رشتہ دار، انہی کی فیملیز کے لوگ تھے، اور وہ اتنے مضبوط تھے کہ اللہ پاک کو فرشتے نازل کرنے پڑ گئے. وہاں پہ کوئی کسی کی کوئی خاص ایسی آپ کہیں نا کہ جرت بہادری کی وجہ سے جنگ فتح ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی آپ کمزور تھے، ہم نے آپ کو فرشتوں سے مدد دی، 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے، تو ہم نے آپ کو مدد کیا، تو آپ نے جو ہے جنگ جیتی ہے. تو یہ جو واقعات آپ مجھے سنا رہے ہیں نا کہ بہادری کے کس کے کتنے، یہ کوئی کچھ نہیں ہے.
کسی کے کوئی ثابت نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے. اگر کسی نے، جیسے حضرت علی علیہ السلام ہے، وہ اس وقت ایز اے کمانڈو کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ایک جوان تھے اس وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، وہ ان کی ہم عمر ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی اس حوالے سے بہت خدمات ہیں جو جہاد کے، کیونکہ وہ اس کمانڈو کے، اب جیسے جنرل ہوتے ہیں، جنرل تو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے. جب پاکستان یا کسی کی آرمی آپ دیکھ لیں، جنرل کبھی حصہ لیتے ہیں لڑائی میں، کہ وہ جا کے خود تلوار لگاتے ہیں. ابو بکر عمر عثمان ہر جنگ میں جنرل تھے. ایک منٹ، اب میری بات مکمل ہو جائے سر. جی جا، میں میری بات مکمل ہو جائے. یہ جو آپ نے بات کی، حضرت حمزہ تھے، کسی نے بھی نہیں لکھا کہ کمانڈر جو تھا ابو بکر تھا یا عمر تھا یا عثمان تھا. سر کمانڈر اس وقت کسی کو نہیں لکھا گیا، وہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. جنرل جو تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، ہمیں معلوم ہے انصار کا علم کس کے پاس تھا، مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا، جو جنرل تھا وہ معلوم تھا. آپ کہہ رہے ہیں سپاہی علم سپاہی پکڑتے ہیں. جی جناب، علم سپاہی پکڑتے ہیں. سپاہی علم سپاہی آگے جاتے تھے نا، اس وقت علم جو ہے جنرل کو کہاں سر تھوڑا سا اس آیت، مہاجرین کا آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرا کوشچن یہ تھا کہ انہوں نے جہاد میں شرکت کی یا نہیں. آپ نے فرمایا کی ہے. آگے آپ نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ ہمیں ان کا کوئی کارنامہ دکھائیں. وہ آپ تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی مل بھی جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. وہ تاریخ میں اب جب جائیں گے، کچھ تاریخوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھے بھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، میں وہ دکھا دوں گا آپ کو. لیکن میرا بھی یہ بحث نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے تو قرآن دکھا دیا آپ کو، قرآن دکھا دیا کہ انہوں نے جہاد کیا جان و مال کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بولا آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 پڑھیں ذرا، اس میں اللہ نے پھر واضح کیا انہی مہاجرین کے حوالے سے کہ جو فقراء مہاجرین تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کی اور جان و مال سے اللہ کے رسول کی مدد بھی کی ہے. تو یہ قرآن کی نصوص ہیں. اب مجھے نصوص پر اعتبار کرنا ہے، نہ کہ میں نے تاریخی واقعات میں کوئی واقع ڈھونڈتا پھروں کہ جو تاریخ ہمارے پاس پہنچی بھی نہیں ہے، اور اس کے سورسز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح کے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، جو میرے پاس تاریخ ہے یا جو آپ کے پاس تاریخ ہے. ٹھیک ہے، آپ اب مہربانی فرمائیں یہ سورہ انفال کی 74 نمبر آیت پڑھ کے سنا دیں لوگوں کو. میری گفتگو کا جو محور تھا وہ آیت ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ جو قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، جو تشریح کرتے ہیں، میں اندازہ ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے. میں تشریح کر ہی نہیں رہا سر، میں نصوص پر بات کروں. میں کوئی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. آپ مجھے وہ آیت پڑھ کے عوام کو سنا دیں. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں قرآن جو ہے میں آیت پڑھوں گا، آیت نمبر 74. ایک طرح آپ کے مزاج کے مطابق ترجمہ کر دوں گا، پھر میں اس کا ایک اور جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. نہیں اجازت دیں مجھے، آپ ترجمہ کریں، پھر میں بتاؤں، پھر میں ایک دوسری طرح سے بھی اس کو بیان کروں گا. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں قرآن شہادت، اجازت دیں بات کرنے کی نا بھائی. آپ کا یہی فرمان ہے کہ قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے جہاد کیا ہے، وہ مومن ہے، جہاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نام تو نہیں ہے نا ابو بکر عمر عثمان کی، نام ہے اس میں. میں نے کب کہا سر نام ہے؟ میں نے کب کہا نام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے نام کیٹیگری، نام کسی کا بھی نہیں، حضرت علی کا ہے یہاں پہ اس آیت میں. یہ تو کوشچن ہی نہیں بنتا. آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کا نام قرآن میں نہیں، اللہ کیٹیگوریکلی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، خصلت ہے. خصلت کیا ہے کہ جہاد کیا ہے. اگر جہاد کیا ہے تو ثابت ہے کہ آیت میں مشمول ہے. اگر جہاد ثابت نہیں ہے تو کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ آیت میں مشمول ہے؟ نام تو نہیں ہے سر. آپ نام تو حضرت علی کا بھی نہیں ہے. حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ نام کسی کا بھی نہیں آتا قرآن میں. اللہ کیٹیگری بیان کر رہے ہیں نا. کیٹیگری اللہ فرمایا جو نبی کے ساتھ ایمان، دیکھیں کیٹیگری جو آپ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس کیٹیگری ہم مانتے ہیں. کیٹیگری یہ ہے کہ ایمان والے وہی انہوں نے جہاد کیا ہے. اب جن کا جہاد ثابت ہو ایمان ثابت ہوگا نا. جن کا فرار ثابت ہے ان کا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ ایک منٹ میری بات، فرار والی بات پہ میں آؤں گا، وہ ادھر آپ نہ جائیں. میں بھی اس آیت پر بات کر رہا ہوں جو آیت نمبر 74 ہے. جن کی جہاد ثابت، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاد ثابت نہیں ہے. جہاد ثابت اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا نا سر. اللہ نے آپ کو آیت دے دی کہ ایمان لانے والے. اچھا اب ایک بندے کا مجھے جہاد ثابت کر سکتے ہیں جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے سارے، سب کا جہاد مجھے تاریخ میں آپ دکھا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا، اگر مجھ سے پوچھے نا تسلی سے جواب سنیں، مجھے سب کا جہاد دکھا دیں جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں نا، ان سب کا جانو. حضرت علی علیہ السلام کا مال خرچ کرنا مجھے دکھا دکھائیں کہ حضرت علیہ السلام نے مال خرچ کیا تھا، یا باقی جتنے ایمان لائے تھے نبی کے ساتھ ان سب کا آپ نے مجھے جہاد دکھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. بسم اللہ. جن کے متعلق یہ آیت یہ ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا ہے وہ مومن ہیں. ٹھیک ہے.
جن کے متعلق ہمارے سر یہ نہیں آیت نہیں سر یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے سر، آپ صحیح پڑھیں نا. جنہوں نے سر یہ جو آیت ہے آپ نے آگے ترجمہ خود کی ہے، نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے جان و مال کے ساتھ جہاد کیا ہے، تو ایمان لانے والوں میں شامل ہے وہ. آپ بتائیں آپ کو ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، یا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ آپ کو سر میں نے تو آپ سے یہی پوچھا نا. میں نے کہا اسلام کا، میں نے کہا تھا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ہداکم للایمان. سر میں نے اسلام کا کوسچن نہیں کیا، میرا کوسچن ریپیٹ دیکھیں. میں قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل بلے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بولو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے. ہم نے ان کے اسلام تسلیم کی، اسلام ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ مومن. اسلام تسلیم کر لیے، ایمان نہیں لائے. بالکل یہ کہہ دیں پھر آپ، یعنی وہ ایمان نہیں لائے تھے. ایمان ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان. جی بالکل، میں نے کہا نا، آپ نے کہا میں نے مکے میں کہا کیا ان کے قربانی دکھاؤ مکے میں. تو اگر آپ مومن ہے کہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو، بات آپ بدل دی چلیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر وہ ایمان نہیں، دیکھیں ٹھیک ہو گیا سر، کوئی بات نہیں. آپ نے کہا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام انہوں نے ظاہر کیا، وہ منافق تھے. جو ایمان نہیں لاتا وہ منافق ہی ہوتا ہے نا. یا تو آپ ڈکلیئر کریں کہ وہ منافق تھے. دیکھیں اگر ہم سے یہ پوچھتے ہیں حقیقت اس کے کیا ہے کہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے ہیں یا غلط طریقے سے ایمان لائے ہیں، تو آپ اجازت دیں گے کہ میں عمر کا اسلام لانے کا، میں نے پہلے کوشچن ہی یہی کیا تھا آپ سے. مجھے بخاری نہیں چاہیے ابھی فی الحال، آپ مجھے بتائیں وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. میں بخاری سے جواب، مجھے اجازت دیں میں بخاری سے جواب دوں اس کا کہ کس طرح سے ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے نا، اجازت سر. اچھا چلیں، بخاری ہی سے آپ کو دکھائیں کہ وہ کس طرح سے ایمان لائے تھے. جی معاف کیجیے گا، یہ مجھے مل جائے نا. اچھا، یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے اور اس کے راوی ہیں خود عبداللہ ابن عمر، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کس طرح سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے اسلام لانے کا. سر وہ سارا مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی بہن کے نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تو بہن کے گھر گئے، انہوں نے قرآن سنا. اچھا نہیں یہ اور واقع. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری اور یہ ہے چاپ دارالفکر بیروت لبنان کی، اس میں صفحہ نمبر ہے 682. یہ کتاب ہے باب اسلام عمر، اور اس میں جو دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے، میں اس کو زوم ان کرتا ہوں، دوسری حدیث ہے 3854 ہے میرے خیال میں. کوئی بات نہیں، نمبر چھوڑ دیں آپ پڑھیں. اچھا یہ میں پڑھتا ہوں 3864. اچھا یہاں پہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اپنے والد عمر سے روایت کرتے ہیں، بینما ہوا فی الدار خائفا، وہ اپنے گھر میں ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی، عاص بن وائل کون ہے؟ عمرو بن العاص کے والد ہیں، اور یہ مکے کے کفار کے بڑے سردار تھے، اور یہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ وہی ہیں جن کے متعلق آیت نازل ہے، ان شانئک هو الابتر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانع تھا، یعنی سخت ترین دشمن تھا، اور حج کرتا تھا، یعنی شعر مذاق اڑاتا تھا، بری شعریں بناتا تھا، اشعار پڑھتا تھا وہ ان کی گستاخی میں. اچھا یہ اس وقت جب یہ سہمے ہوئے تھے تو عاص آ گئے. ابو عمرو جو عامر بن عاص کا والد ہے، علیہ حلت حبرت وقمیص مکفوف بحریر، اس نے بہت قیمتی لباس، اب ریشم کے لباس پہنے تھے. وہو من بنی سہم، اور وہ قبیلہ بنی سہم میں سے ہیں. وہم خلفاؤنا فی الجاہلیہ، خلفاؤنا، اور وہ ہمارے
اتحادی تھے، حلیف تھے جاہلیت میں، یہ قبیلوں میں جو اختلاف ہوتے تھے. فقال له، اس نے پوچھا، ما بالک، کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ کو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عمر سے پوچھا اس نے. قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. تو اس نے جواب دیا کہ تیرے قوم کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ پلان ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے. قال لا سبیل الیک، تو اس نے تسلی دی کہ میں کسی آپ کو نہیں دوں گا کہ کوئی آپ کو قتل کر دے. بعد ان قالها امنت یا آمنت، اس کے بعد کہ اس نے یہ تسلی دی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا، یا آمنت یا میں ایمان اللہ ہے. فخرج العاص، عاص وہاں سے چلا گیا. تو یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی عمر کے گھر، وہاں پہ عاص ابن وائل آئے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پکا دشمن ہے. اس نے اس نے پوچھا کہ کیوں آپ ڈرے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے قتل ہوگی. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب کوئی بات نہیں، آپ جو ہیں آپ کی جو مرضی کریں. تو اس میٹنگ کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے. یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے اسلام کس طرح وہ کیا ایمان لائے تھے یا اسلام ہوئے تھے؟ جب کفار کے حمایت میں، جب سب سے جو سخت ترین دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی اجازت سے اور ان کی پناہ میں رہتے ہوئے وہ اسلام لاتا ہے اور ان کے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لاتا ہے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ کیا ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے یا صرف ظاہری اسلام ہوتا ہے؟